نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین کرام، آج کے موضوع پر ماشاءاللہ ہمارے جمعیت کے صدر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے آپ کو بتایا کہ دور حاضر میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ کے اچھا آواز صاف نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دور حاضر میں آپ کو قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو کس انداز سے ان کی تربیت بھی کرنا چاہیے۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مسلسل یہ بھی ہو رہا ہے، دو ڈنڈوں کی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آج میری بہنیں بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں آئی ہوئی ہے اور آپ حضرات بھی ہیں، اور حضرت کے خطاب کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مولانا کی اور ہمارے محترم جناب اسماعیل صاحب کا ماشاءاللہ ابھی بھی بچے کے بارے میں ذکر آیا، اس کو آپ کے سامنے بھی رکھنا تھا۔ ایک بیٹھک میں قرآن پاک کو سنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بیٹھک میں تو آپ کو بیٹھک بھی معلوم کر کے دے گی، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا، اٹھنا نہیں، موبائل کو نہیں دیکھنا، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہی بیٹھک میں قرآن پاک کو مکمل سنانا، اور یہ عمر میں یہ کمال ہے۔ اور اگر آپ سورہ فاتحہ بھی ایک بیٹھک میں سنا دیے نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو گلپوشے میں کر کے جاتے ہیں۔ ایک بیٹھک میں رہتے، ایک بیٹھک میں بیٹھو، بیٹھک میں تو معلوم ہے کیسے کیسے بیٹھتے ہیں اپن لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو آوازیں کم کریں گے۔ پہلے لوگ بڑے بہت سیدھے مارے مولانا لوگ آج کل ہے نا، تو آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کم سے کم یہ طے کر لو آج کی اس محفل میں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، بولو ایک گھر میں اپنے حافظ رہیں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، آج ایک بات موٹی سمجھا دیتا ہوں، آپ موٹی بات سمجھا دے کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنی بات ختم کر دیں۔ آج ابھی مولانا نے بتایا نا کہ حافظ صاحب کو مدرسوں کو دیکھنے والوں کی نظریں کیسے کیسے رہتی ہے، حقیقت میں انہوں خود گرے ہوئے رہتے ہیں، اس واسطے ان کی نظر ویسی نظر آتی ہے۔ خود اگر اچھے رہیں گے تو سامنے والے کو بھی اچھا دیکھیں گے، ابھی انہوں خود ہے فٹ پاتھ کے تو دوسرے کو کیا سمجھے، ہے نا۔ مگر میں ایک بات ابھی میں دو تین جگہ میرے ذہن میں آتی کو بولتے رہتا ہوں کہ کسی فوج کے کمانڈر نے، جیسا ہم بولتے باڈی سیکورٹی فورس میں ہمارا بچہ گیا، بولتے نہیں بولتے، ایک اعزاز میں بولتے نا، کیوں؟ وہ ملک کی حفاظت کر رہا، ملک کی حفاظت کر رہا، تو آپ اس کے اوپر اپنے بڑی شان بگاڑتے کہ میرا بیٹا فلاں ہے، میرا بیٹا فلاں ہے۔ ارے میاں، انہیں صرف اور صرف بارڈر کی حفاظت کر رہا، تمہارا بچہ تمہارے گھر میں رہ کے تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا، اور اس کی حفاظت کر رہا جس کا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، دیکھو میں محافظ ہوں، تم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ ہاں، آپ یہ تصور کرو ان بچوں کا مقام کیا ہے، معمولی نہیں ہے مقام، آپ جیسا سمجھتے ہیں نا مولانا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ بیٹے قرآن پاک کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا اندر وہ محفوظ رہے گی، ورنہ یہ محفوظ رہنے کے لیے کوئی ایک چپ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈالیں تو آپ کی قرآن محفوظ ہو جائے گی، بلکہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ محنت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنی چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی موقع ملا کم سے کم، میں پرسوں کی جگہ جلسے میں کہا ہوں کہ ایک بچہ ایک دن میں کم سے کم
کم سے کم وہ بچہ ہی بتا رہا تھا میرے کو کہ وہ اپنے پورے نمازوں میں 2 پارے کبھی 1 پارہ پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں کرتا. اور اس کی عمر کیا تھی؟ کوئی بزرگ نہیں تھے، کوئی جوان بچہ نہیں تھا، بلکہ ادھر عمر کا بچہ، یہ نہیں ادھر عمر اور کم عمر کا بچہ، 16-17 سال کا بچہ. اس سے کہہ رہا ہے کہ مولانا میں جب سے میرے استاد صاحب نے مجھے نصیحت کی ہے، میں نے معمول بنا لیا ہے کہ پورے نمازوں میں 1 پارے 1.5 پارہ ختم کروں. اس طریقے سے میری 1 مہینے میں بعض وقت 2 قرآن ختم ہو جائے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک بڑا کمال کی بات ہے. اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے مولانا، یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا کمال ہے. بلکہ انہوں نے ایک اچھی بات کہی اس طالب علم نے. اس نے کہا کہ جس وقت دستار بندی ہو رہی تھی تو میرے دستار بندی کے وقت میرے والد یعنی میرے ابا جان نے ہاتھ لگایا تھا اس سے. کہا کہ یہ والد صاحب کے آپ کے دستار بندی کے وقت ہاتھ لگانے کا کمال ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے 16 سال کی عمر سے آج کو 32 سال کا کچھ ہوں، 28 سال کا کچھ ہوں. کچھ ذکر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے سے آج تک میرے قرآن میں ماشاءاللہ کئی قرآن ختم ہو گئے. میں نے یہ فضل اللہ کا دیکھا. آج مسجد محمدیہ میں بھی آیا تو دیکھا، وہ مسجد میں بھی آیا تھا، یہ مسجد میں بھی آیا ہوں. وہ مدرسہ بھی چلتا دیکھا تھا، یہ مدرسہ بھی چلتا دیکھ رہا ہوں. اور میں وہ محترم جناب اسماعیل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے یہاں کے ذمہ داران مدرسے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. مدرسہ چلانا آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں، واقعی بہت آزمائش ہے اس میں. ان کی سنو، ان کی سنو، سب کی سنو، اپنی کرو ورنہ ہوتا ہے. سنتے سب کی ہے، کرتے اپنی ہے، ورنہ کوئی بھی حافظ نہیں بن سکتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ حضرات کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 6 بچے حافظ بنے. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. وہ بھی اس گاؤں میں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی یہ طے کر کے اٹھے کہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں بھی ایک بچہ کم سے کم حافظ رہے گا انشاءاللہ. اپن کتنے پڑھیں گے حافظ ابھی مولانا فرما دیا، میں نے بولنا چاہ رہا ہوں. اگر نہیں تو جا کے بیوی سے پوچھو میں کتنا حافظ ہوں، کتنا اچھا ہوں. گھر والے بولتے تھے آپ کتنا اچھے ہے نا. اگر ہم کو اگر واقعی اللہ کے رسول سے اللہ سے محبت ہے تو آج طے کر لو کہ ہم بھی قرآن پڑھنا شروع کریں گے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. بوڑھے ہو کے داتا حلق میں چلے گئے تو بھی قرآن سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ کو احساس دلا رہا یہ عمر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ بولنا نہیں ہے یہ عمر میں پڑھ رہا ہوں، میرے مالک کا کلام پڑھو، میرے اللہ کا کلام پڑھو. اس لیے ہر عمر میں پڑھ سکتا ہوں، ہر عمر میں اس کو تلاوت کر سکتا ہوں. تو آپ بھی شرمائیے مت اور اپنے کو کوئی جھجکیے مت، بلکہ کوشش کیجیے کہ دل کھول کے قرآن پاک کا گھر میں تو رمضان آنا. رمضان تو اس کی سالگرہ کا مہینہ ہے. ہم لوگ سالگرہ بولے تو کیکا ویکا لا کے بولا لیں گے، کیا بولتے تو موم بتیاں لا کے لگا دیں گے. وہ موم بتیاں نہ کو لگاؤ، کیکا نہ کو لاؤ، بلکہ یہ قرآن پاک کے جتنے 30 پارے ہیں اس کو پڑھ لو. انشاءاللہ کیکوں سے زیادہ آپ کو مزہ دیں گا انشاءاللہ. کیک تو منہ کا مزہ دیتے ہیں مگر یہ دل کا بھی سکون کا باعث بنتا ہے. اس لیے اس کو آپ معمولی بات سمجھے. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں اور اس کا مبارکباد دیتا ہوں جناب اسماعیل صاحب کو. مجھے 3 جگہ جانا ہے، سب گناہ کر رہے اندر بج رہے مگر میں کیا کروں. ایک جگہ آنے میں اتنی دیر ہو گئی، دوسری جگہ جانے میں کتنی دیر ہو گئی. تو بھاگتے رہا ہوں. صبح سے طبیعت خراب تھی تو میں معذرت کر لوں گا، سوچا بہت لمبا ہے. مگر حضرت بیٹھے بات کو حضرت بولے میں انتظار کر رہا ہوں، بولے تو پھر آ جانا پڑا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا احترام آپ کی وجہ سے، اور پھر یہ حضرت کو چاہنے والے ہیں اور حضرت کے چاہنے والوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا. میں اپنے کو جتنی تکلیف ہوئی پرواہ نہیں.
مگر میرے ابا جان کی اگر کوئی محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے میں اپنی جان بھی دینے تیار ہوں۔ بولے کہ مولانا بڑے ہیں، کچھ کاروبار وار کر رہے ہیں، کسی سے کسی کا پرواہ نہیں ہے میرے کو، میں کسی کا لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، دیتا ہوں بھی اس واسطے ہیچ نہیں دینے گیا، لیتا ہوں اس واسطے نہیں کہ کو لے کے چوبا بن، اللہ کا شکر ہو جو مل رہا الحمدللہ بولو، اللہ کا شکر ہے نا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کسی سے بھی ہم مرغوب ہوتے ہیں، ہاں ہم ایک سے مانگیں گے، ایک سے ہی اپنی امید وابستہ رکھتے ہیں۔ ہمارے شاعر نے خوب کہا تھا، بس ایک کے ہو جانا توحید اسی کو کہتے ہیں، راضی رہے ہم سے مولا ہم عید اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری عید کون سی ہے؟ ہمارا رب راضی رہنا، دنیا راضی رہے نہ رہے پرواہ نہیں، آخرت میں اللہ فرما دے یہ میرے رسول فرما دے، یا رسول اللہ میرے آقا فرما دے یہ میرا امتی ہے، اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے، کافی ہے نا، ہے نہیں؟ آج ماشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ بچوں کو ملا، معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کمپنی کا ایک بولتے نا سیل ہوتی ہے، کیا ہے کھلا دکان ہے یہ ریمنڈس ہے، ریمنڈس کا ہے یہ، ارے یہ ریمنڈس کا ہے تو اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آج سے یہ لوگ قرآن کے حافظ بننے کا ان کو مہر بھی ڈال دی اللہ نے، یہ حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی، یہ بھی برانڈڈ ہو گئے آج، سمجھے نا، یہ بھی ایک برانڈ بن گیا ہے، اور یہ برانڈ کون سا ہے؟ حافظ قرآن کا برانڈ ہے۔ اور ماشاءاللہ میں ان سب کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے تمام گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ذمہ داران مدرسہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ہمارے مصباح صاحب کا تو کیا کہنا، جدھر دیکھو حضرت موجود رہتے الحمدللہ، 1 ارب 4 طرف بولتے گئے، ان کا نام بھی رکھ دیا ہمیں 1 ارب 4 طرف، جدھر دیکھو حضرت نظر آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ میاں ایسے ہی کام لیں، ایسے صحت کے ساتھ کام لیں۔ یاد رکھیے دین کے کام میں بہت مشکلیں ہیں، اور اپن لوگ ماشاءاللہ جتنے بڑے ذرہ باہر نکلنے تو مولانا کیا کیا بولے، ارے انہوں بولتے رہتے بھائی، کیا مزہ لیتے بولتے ہوئے، آگے دیکھو بولو ہمارے جیسی محنت کر گیا، تمہارے جیسی محنت میں پہلے کر لیا بابا، تم سے زیادہ سخت محنت کرو۔ اور یہ بڑے لوگوں کا کمال ہے کہ ان کی صحبت میں اللہ نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں جو کام نہیں، میرا شاعر ایک جگر تھا، اس سے پوچھے بھائی تم اتنے فیمس کیسا ہو گئے؟ تو اس نے کہا تھا ایک شعر، وہ شعر کہتے ہیں اپنی دعا کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میں کمال کا کچھ نہیں ہوں، میرا کمال تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے کام میں کے لیے چن لیا، میں اس کا شکر گزار ہوں، ہے نا، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے رات دن میرے کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ میرے عزیز دوستوں، انشاءاللہ فکر میں موقع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، مگر جب بھی میں آتا ہوں شارٹ پیریڈ کیا سے آتا ہوں، کیا ہے یہ کچھ میرے اور یہاں کے ستارے نہیں مل رہے، اب ایک بار تو وائٹ کے ستارے میں لانا پڑے گا، بولتے تھے نا بچپنے میں، وہ دونوں انگلیاں پکڑ کے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہو رہا اپنا کام ہے۔ اب اللہ بھی ماشاءاللہ ماہر ہے نا، خود بھی نہیں ہوا تو چلے آتے، وہ ہاتھ پتہ نہیں، ہماری بہنا بھی ہوں گی ماشاءاللہ۔ ایک طوطے والا تھا، بات بولتے بولتے ختم کرتا ہوں میں، ہاتھ بتانے کے بعد ایک صاحب بیٹھے، بولے میرے ہاتھ کا دیکھ کے میرے مقدر میں کیا ہے بولو، تو نکلے تو ایک پتا نکالتا نا انہیں، وہ پتا نکالتا انہیں تو پتا دیکھ کے شاعری انہیں کرتا، اندر گھسوں بھی لکھا نہیں کرتا پتے میں، پوری شاعری انہیں چھاپتا۔ اب وہ طوطا نکل کے یعنی وہ پتا اٹھانے کا سے آگے بڑھا، اوپر سے چیز کب سے دیکھ رہی تھی کہ کیا لے گی، آئی جھپٹا مار کے لے گئی، انہیں ان کا مقدر پتا نہیں آتا، اس کا مقدر چھپا ہو گیا، ہے نا۔ ہمارے عورتیں بہت ایسا ہو گیا صاحب، ارے کہا صاحب کو کیا معلوم، صاحب کو خود نہیں معلوم کیا کچھ لیے کہاں ختم ہو رہی نہیں معلوم، تم کو کیا بتائیے۔ یاد رکھو ہر چیز کا
اگر علاج ہے تو قرآن میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں۔ اگر میرے رسول کو ڈھونڈنا ہے قرآن پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آ کے بولے بندے تیرے قرآن پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ ہمارے ایک طالب علم تھے مولانا والد صاحب کے زمانے میں، وہ والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ بچہ آ کے حضرت کو فرماتا تھا کہ حضرت آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ کیا آنکھیں تھیں وہ۔ اور یاد رکھو اگر کسی کے خواب میں سرکار آئے ہیں تو سرکار ہی آ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ ایک بڑے میاں تھے، بڑی بھی تھے، دونوں بھی نیک، دونوں بھی اللہ والے، دونوں بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ شوہر کے خواب میں رہ گئے تو روز سرکار کا دیدار ہو رہا، ہر ہفتے دیدار ہو رہا ہوں۔ بڑی بھی وہی عبادت کر رہے مگر دیدار نہیں ہو رہا۔ شوہر بولا کچھ کمی آپ میں ہے، کیا کمی ہے میں نہیں بول سکتا۔ ایک وقت آ کے بولا بڑی بھائی بھی اپنی پرانی بڈھی کو بولا بڈھی شادی کی ساری ہے کیا تمہارے پاس؟ بڈھی بولے یہ عمر میں ہمارے شوہر کو شادی کی ساڑی یاد آ گئی، کیا کرو؟ بولے پہن لو آج۔ بولے شرم آنا بڈھی ہو گئی نہیں یہ ساڑی پہنو؟ بولے پہن تو نہیں ہوتی، بڈھی ساڑی پہن نہیں ہوتا۔ وہ بولے صاحب تھوڑا بولا پاؤڈر لیونڈا اپنے لگا بھی، پاؤڈر لیونڈا ہمارا تو حیدرآباد جا کے بند سمجھ کے آ رہے ہیں آج کل لوگ، پھر یہاں تک ویسی ہو جاتے۔ بولا صفا مروا کی صحیح کر لیتے رہتے ہو، سورت کو یوں پاؤڈر لگا کے حیدرآباد سے نکلے یہاں تک پھر بول کے نکل گیا۔ اب اصلیت بات صحیح تھی، یہاں سے صحیح تھی۔ ایک صاحب آگے بولے آگے میرے پاس داؤد خانہ میں کیس چلا تو مولانا بچی بدل دی رہا، میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ بچی کیسا بدل تیرے باپ؟ مولانا ہے چیز بچی میرے کو بتاؤں گا کیسے میں؟ تو بولے مولانا جب پہلے وقت دکھائے تھے بہت خوبصورت تھی، اب دوسرے دن شادی کے دن بھی وہ تھی۔ بولے صبح میں نہیں ہے، بولا صبح میں لیونڈر اتر گیا نا، میک اپ ختم، ڈیکوریشن ختم۔ تو یہ بڈھی کو بھی راضی کر لیا، بڈھی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جا کے سالے کو بولے میاں تمہاری بیوی کو بہن کو دیکھو، یہ عمر میں بڈھی بن سمر کے بیٹھ کے میرے کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی۔ سالہ بولا کیا بول رہے ہیں آپ، میری بہن ایسا نہیں کر سکتے۔ بولے جا کے دیکھو، تم جا کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ واقعی بن سمر کے بیٹھے گئے شوہر کے انتظار میں۔ اور شوہر صاحب ہے بول کے بھائی اپنے سالے کو بھیج دی، سالہ کے جو دے گا اس سے میں آ گیا۔ بولا امی جان یہ بہن یہ کیا کر لے کے بیٹھے تم، یہ عمر میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس دن شوہر بھی غیب، بھائی آ کے گالیاں دے دیا چلے گئے، انہیں بھی گالیاں دے کے جائے۔ یہ بڈھی روتے روتے اللہ کے سامنے سجدہ رہ گئی۔ کیا بولا دنیا میں اتنی ذلت بنتی سے خواب میں دیدار ہو گیا اس کو سرکار کا۔ دوسرے دن بڑے نہیں آئے، آگے بولے کیوں ملا دیدار ہوا نہیں ہوا؟ بولے آپ کیسا معلوم؟ میں نے دیکھ لیا سب عبادت تمہاری صحیح تھی، کہیں نہ کہیں کمی تھی۔ میں بولا اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ صرف تمہارے آنسو ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے تمہارے آنسو نکالی، اور تمہارے آنکھ سے آنسو نکلے اللہ تمہارے گناہوں کو چھڑا دیا، اور تمہاری محبت کو اضافہ کر دیا، اللہ تمہارے دیدار نصیب کر دیا۔ ہم کو بھی دیدار ہو سکتا ہے یہاں، بس تڑپنے کی دیر ہے۔ شاعر نے کیا پکارا تھا، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر چل دیے مدینے تو آگے مدینے سے۔ ہم مدینے کو جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ کب ایک صاحب کا لطیفہ ہو گیا وہ سنا دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب مرید مرشد صاحب بغل میں مرید کو لگا کے بولے بول دکھ رہی مدینہ دکھ رہا، مدینہ دکھ رہا۔ اتنے بار بولے آخر میں بولا دکھ گیا، بول کے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھ رہے واقعی تیرے کو مدینہ دکھا رہے؟ بولے مدینہ کہاں دکھا؟ اس کے سڑی بدبو سے بچنے کے واسطے میں بول دیا۔ بھائی بولا اس سے بچنا ہے تو بول دو، دکھ گیا بول دیا تو چھوڑ دیتا ہے۔
تو احسان یہ ہے دل تو کعبہ رہا نا ادھر کا دیدار ہو جاتا. آپ دل میں محبت ہونا, تڑپ ہونا, پھر میرے آقا بھی کہ ہم تو ترسے ہی ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے, اپنے ساتھ اتنی بہترین کتاب لائے. کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر تم کو زندگی گزارنا ہے تو کتاب بھی تمہارے سامنے ہے, چلتا پھرتا کتاب بھی سامنے ہے. چلتی پڑتی کتاب میرے سرکار ہے, اور پوری کتاب جو ہے قرآن پاک ہے. اور آج ماشاءاللہ آج ہمارے بچوں نے اس کو یاد کر کے بتا دیا کہ ہم بھی اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے ہیں. جو کلام کو اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چٹانیں پھٹ جائے گی, لیکن اللہ نے ان کے سینوں کو اس سے مضبوط کر دیا کہ آج وہ چٹانوں کے اترنے سے جو بیکار ہو جا سکتی ہے, اللہ نے اس قلوب کو چن لیا. اللہ ان بچوں کے حافظ میں برکت عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو, ان کے خاندان والوں کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سب کو اپنے فوری کام کا معاملہ فرمائے. اللہ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. اس کو درود یاد ہے, سب درود پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تفضل سے, اپنے کرم سے آج جو بچوں نے قرآن پاک کو سنایا ہے, ان کے حافظے میں, ان کے اور تخبیر اور پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرمائے. اے اللہ ان کو اس وقت کا بعمل زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ ان کے والدین کو, ان کے گھر والوں کو, سب کو اللہ اس خوشیوں کو شامل فرما لیجیے. اور اللہ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اے اللہ جو مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں, محترم جناب اسماعیل صاحب ماشاءاللہ یہ اخلاص کے ساتھ ان مدرسوں کے سرپرستی کرتے ہیں. اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی حضرات یہاں آج ماشاءاللہ مدرسے کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں, میری بہنیں بھائی سب, اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورے فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو, گناہوں کو, لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بچوں کی شادیوں کے لائق بیٹھی ہوئی ہے اور رشتے نہیں آ رہے, اللہ ان کے رشتے بھی آسان فرما, ان کے شادیوں کے راستے بھی نکال دیجیے. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے تمام ماشاءاللہ جتنے حاضرین شریک ہوئے ہیں کو دین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ ہماری جہاں مرحومین یہاں کے ہوئے, جہاں کہیں بھی ہو, جن کے لیے بزرگوں نے اس دنیا سے جو بزرگ رخصت ہو گئے ہیں, ان سب کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دی, اور ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے زندگانہ نے مدرسہ ہے سب کی عمر میں برکت عطا فرما. سب کو اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس کام کے لیے جو آپ چنیے ہیں, تو ان کو اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ان کو خوب دین اور دنیا کی نعمتیں اور صحتوں کے ساتھ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خاموشی دعا کر لیجیے. بہت سی بہنیں ہیں ان کی بھی کوئی حاجت رہی ہوئی ہوگی, اس حافظ قرآن پاک کے حفظ کے اس موقع کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ خاموش دعا 2 منٹ کر لیجیے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر اس دعا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.